الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہر عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ ان اعمال میں انسان کے گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کا کفارہ بننے والا، اس کے درجات کو بلند کرنے والا، بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار کرنے والا ایک چوٹی کا عمل جمعے کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جمعے کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو، تو اس وقت فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعے کی ادائیگی کے لیے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اپنے کاروبار کے اندر جہاں تم مصروف تھے اپنے کام کاج کو، کاروبار کو چھوڑ دو، یعنی دکان کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے جیسا ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب تم نے جمعہ پڑھ لیا اور اس سے فارغ ہو گئے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اب تم واپس جا کر اپنے کام کاج کو دوبارہ کھول سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے روزی رزق مانگ سکتے ہو، تلاش کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، محنت مزدوری کر سکتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کاروبار کرنا شریعت میں جائز ہے۔ جمعے سے پہلے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے اور جمعے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جمعے کے دوران جو جمعے کا ٹائم ہے اس دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو بند کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا اس کی تعمیل میں جمعے کی ادائیگی کے لیے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے کام کاج، کاروبار، مصروفیات سب چھوڑنے ہوں گے تاکہ ہم پرسکون ہو کر اس فرض کو ادا کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایسا ہی ہوتا تھا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو جمعے سے پہلے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی جمعے کا وقت ہوتا ہے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، جمعہ ادا کرتے ہیں اور جمعے کے بعد پھر اپنے کام کاج کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ جو محنت مزدوری تم کر رہے ہو، جو کاروبار تم کر رہے ہو، یہ روزی رزق دینے والا اللہ ہی ہے، جس کے حکم پر تم نے اپنے کاروبار کو بند کیا اور اس کی طرف سے جو تمہیں ندا اور آواز دی گئی تم اس پر حاضر ہو گئے، تم نے اللہ کی بات کو مانا، اس کی طرف سے ایک فریضے کو تم نے ادا کیا، اب تم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس میں پاس ہو، اس سے فارغ ہو گئے، اب تمہیں اجازت ہے کہ دوبارہ جا کر کام کاج کھول لو، اور یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سب کام کاج چھوڑ کر آیا، دکان کو بند کیا اور یہ میرے سامنے حاضری کے لیے حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے روزی رزق میں یا اس کے کاروبار میں برکت کیسے نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کو مایوس کرے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات کو جانتا ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جمعے کے دن تم کاروبار کر ہی نہیں سکتے، بالکل ہی بند کر دو، نہیں، صرف جمعے کے ٹائم حکم دیا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کام کاج کو، کاروبار کو بند کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تبھی ممکن ہوگی جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، ان کے لیے بھی کچھ دن مخصوص تھے، جس طرح ہمارے لیے ایک فضیلت والا دن جمعے کا دن، ہم سب اکٹھے ہو کر
اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، وعد و نصیحت بھی ہوتی ہے، ہمارے ایمان تازہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں عمل کرنے میں مزید آسانی ہوتی ہے کہ دین کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ ہم سے جو پہلے قومیں گزری ان میں ایک قوم یہود تھی جن کو اللہ نے ہفتے کا دن دیا، اور دوسرے لوگ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان کو اتوار کا دن دیا، اور ہمارے لیے جو دن مقرر کیا اور منتخب کیا وہ جمعے کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو چمکایا اور یہ طلوع ہوا وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ اندازہ کیجئے جمعے کے دن کی فضیلت، جو کام جمعے کے دن ہو رہا ہے اور اس کا آغاز جمعے کے دن ہو رہا ہے تو اس دن کو بھی فضیلت اور اس چیز کی بھی فضیلت ہو گئی اس کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، الا اربعہ، ہاں 4 قسم کے لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رخصت ہے۔ ان میں ارشاد فرمایا، ایک ہے غلام، اور دوسری ہے عورت، اور تیسرا ہے بچہ، چوتھا ہے بیمار، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کا ذکر بھی کیا۔ مسافر کیونکہ دوران سفر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اس پر بھی فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کہیں پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، پڑھ سکتا ہے لیکن فرض نہیں کیا۔ جہاں ہر عمل کی ایک فضیلت ہوتی ہے وہاں جمعے کی بھی ایک فضیلت ہے، جہاں دیگر اعمال گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں وہاں جمعہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ اور بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس، جو 5 نمازیں ہیں یہ بھی، اور اسی طرح والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو بیچ کا وقفہ ہے، ورمضان الی رمضان، رمضان کے 1 مہینے سے آنے والے رمضان تک یہ بیچ کا جو وقفہ ہے، مکفرات ما بینہن، انسان کے گناہوں کی بخشش کا یہ عمل ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، جب تک بندہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچا رہتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز بیچ کا جو ٹائم اور وقفہ ہوتا ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ ان نیک اعمال کی بدولت اللہ معاف کر دیتا ہے، جیسے مسجد کی طرف چل کر آنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کتنے سارے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندے نے جمعہ پڑھا، اس کے بعد پورا ہفتہ اس سے کئی چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب اگلا جمعہ پڑھنے آئے گا تو جو گناہ بچے ہوئے تھے وہ جمعہ پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک رمضان کا مہینہ گزرا، آئندہ آنے والے رمضان تک یہ بیچ میں انسان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو ان نمازوں یا جمعوں کی وجہ سے ابھی تک رہ گئی ہیں، معاف نہیں ہوئی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں بندہ نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کتنے سارے بندے کے گناہ اس نیکی کی بدولت معاف کر دے گا۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، جو صغیرہ گناہ ہیں
وہ ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ عمل اس کے لیے بخشش اور کفارے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اس پر بندے کو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، اور آئندہ نہ کرنے کا بھی وہ عزم اور ارادہ کرے گا، اللہ سے وعدہ کرے گا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ انسان ہے، پھر بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ جب اس نیک عمل کے کرنے کے ساتھ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے وعید بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، جو بندہ 3 جمعے غفلت اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر، مصروف نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، بس جمعہ پڑھنے آیا ہی نہیں، جمعہ پڑھا ہی نہیں، ایک جمعہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، 3 جمعے اس نے نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر یہ جب لگ جائے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مہر کس چیز کی ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ بندہ اب ایمان سے کمزور ہو گیا، جتنا ایمان اس کا ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم کتنی ساری آیات اور احادیث سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ مسلسل اس سے محروم ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا، بندہ گناہوں کی طرف جائے گا، اس کو دین اسلام اچھا نہیں لگے گا، تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ اب منافقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کو برائی اچھی لگے گی، برے لوگ اچھے لگیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، نیک لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اس کو اچھے نہیں لگیں گے، نیک اعمال اس کو اچھے نہیں لگیں گے، نیکی سے دور ہوگا، برائی کی طرف جائے گا، اور دل کے اندر دین اسلام کی جو ایک محبت اور چاہت تھی، جو اخلاص تھا، وہ کم ہوگا، تو یہ بندہ اب نفاق کی طرف جائے گا، اور جو بندہ نفاق کی طرف جاتا ہے منافق کہلاتا ہے، اور جب بندے کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے تو جو تھوڑا بہت ایمان ہوتا بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ زبان سے تو کہتا کہ ہاں دین اسلام اچھا ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا کوئی بھی کام اسلامی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو رہا ہی نہیں، یہ صرف ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ اور موجودہ دور میں کئی سارے لوگ معاشرے میں ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں، جمعے سے دور ہیں، اس کی وعید کا ان کو علم تک نہیں ہوگا، اور وہ اپنے تئیں خوش ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مزید اس کی وعید بیان فرمائی، ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، جمعے میں حاضر ہی نہیں ہوتے، فرمایا ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر نہ لگا دے۔ ثُمَّ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور وہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں، غفلت کا شکار، بالکل بھولے ہوئے، یعنی پورا ہفتہ گزر گیا، جمعہ بھی گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ بھی گزر گیا، ایسا غافل انسان۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے، اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو اندازہ تک نہیں کہ جمعہ بھی آتا ہے اور مجھے جمعے میں بھی حاضر ہونا ہے، مجھے جمعہ بھی پڑھنا ہے، اتنا دین سے دور اور غافل انسان۔ اگر بندہ اتنا غافل ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ دین اسلام کی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، تو سال میں رمضان بھی آتا ہے، دن کے اندر 5 نمازیں بھی ہیں، دین اسلام کے اندر اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ جو تو غفلت کا شکار ہو گیا تو دین سے دوری کی وجہ سے وہ مزید دین سے دور ہی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مزید وعید بیان فرمائی، فرمایا کہ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا دل چاہتا ہے
کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ آئے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم احرق علی رجال، پھر میں لوگوں کو آگ جلانے کا حکم دوں کہ وہ آگ جلائیں اور ایسے لوگوں کو جلا کر ختم کر دے. یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، کہ وہ جمعے کے وقت اپنے گھروں کے اندر موجود تھے اور جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے. ان لوگوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ایسے لوگوں کو جلا کر ختم کر دیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعید بیان فرمائی ہے یہ کس قدر سخت وعید ہے. اور جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ واقعتاً جمعے کے متعلق فکر مند نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو مسلسل اس فکر میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ جمعہ کب آئے گا. ان کا شوق دیدنی ہوتا ہے کہ ان کو جمعے کا انتظار ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اور معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ یار جمعہ پھر آ گیا، ابھی جمعہ گزرا تھا پھر آ گیا. یعنی ان کے دل میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ دوبارہ جمعہ پڑھنا پڑے گا، اور مسجد کی طرف آنا، جمعے میں حاضر ہونا ان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے. اور اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کی نظریں مسجد کے اندر ادھر ادھر ہی ہوتی. کوئی مسجد کی گھڑی دیکھ رہا ہوگا، اس پہ یہ سلائڈ چل رہی، کوئی اس کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی ادھر ادھر کچھ پڑھ رہا ہوگا. یعنی پھنس گیا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اس لیے ایسا غافل انسان ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اس کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی. دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل بالکل کالا ہو چکا ہے، اس پر زنگ چڑھا ہوا ہے. مسجد میں مجبوراً آ تو گیا ہے لیکن اب یہاں بھی آ کے یہ پریشان ہے کہ مطلب کیا دین کی باتیں اتنی دیر تک ہم سنیں گے. اور اگر ٹائم ہو گیا نماز کا، اب اس پر مزید اور ایک ایک منٹ بھاری ہو جائے گا کہ یہ مولوی صاحب اپنی بات کب ختم کریں گے. اور جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو باتیں سن کر ان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے گھڑی آہستہ چلے، ہمیں اور کو بات سننے کو مل جائے. اور جو اپنے دلوں میں تنگی رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت کب گزرے گا، ٹائم کب ختم ہوگا، یہ اپنی بات کب ختم کریں گے. اور ہم یہی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جتنی ہمیں دین سے دوری آج کے معاشرے میں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ایسی نہیں تھی. اور یہی لوگ کسی جگہ دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو، ہلا گلا ہو، وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں اگر ان لوگوں کو کھڑا بھی ہونا پڑ جائے تو یہ تھکتے نہیں ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کے اندر آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا ہے. نہ مسجد کی آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے، نہ آپ کو پنکھے چلانے پڑتے ہیں، نہ یہاں پر آپ کو پانی بھرنا پڑتا ہے، نہ یہاں پر آپ کو صفیں سیدھی کرنا پڑتی ہیں. آپ ایک بادشاہ کی طرح آتے ہو اور آ کر یہاں پر بیٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہر چیز آپ کو تیار ملتی ہے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلانے کے لیے بھی الگ بندہ موجود ہے، آپ کو ہاتھ تک نہیں ہلانا پڑتا. یہ پروٹوکول آپ کو کہاں مل رہا ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں. پھر مہمان یہاں دو قسم کے ہو گئے کہ جو ایک مہمان اللہ کے گھر میں آیا اس کا یہاں دل لگا ہوا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، وہ اپنے اوپر خوش ہو رہا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہوں. اور دوسرا مہمان کون سا ہے؟ وہ آ تو گیا ہے لیکن اس کے دل میں بڑی تنگی ہے، بڑا پریشان ہے، کس مصیبت کے اندر پھنس گیا، کب جان چھوٹے گی. تو سوچئے آپ اس گھر میں آئے ہیں تو آپ مہمان کون سے ہیں، اچھے والے یا برے والے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جلدی آنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. دیکھیں جمعے کا ایک ٹائم ہے، مثال کے طور پہ یہاں جمعہ کب شروع ہوتا ہے؟ 1 بجے. جلدی آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 بجے آنا ہے، جلدی آنے کا مقصد آپ نے اس ٹائم سے بھی پہلے آنا ہے.
جلدی آنا 1 بجے آنا نہیں ہے، جلدی آنے سے مراد اس ٹائم سے بھی پہلے آنا ہے۔ وہ 11 بجے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ 11 کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت سے پہلے پہلے آنے والے مختلف درجات کے اندر لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے اندر جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ثواب کتنا ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من ابواب المسجد الملائکہ، جب جمعے کا دن آتا ہے خصوصی طور پر مسجد کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاؤ، اور ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رجسٹر دے کر بھیجتا ہے، مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ بھی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تم نے اس بندے کا نام لکھنا ہے، اس بندے کا نام لکھنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سب لوگوں کے ناموں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو کون بندہ ہے، کب پیدا ہوا، کب مرے گا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ فرشتوں کو کیوں مقرر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے نظام دیکھیے، فرشتوں کو ڈیوٹی دے کر، ذمہ داری دے کر پابند کر دیا، کیونکہ فرشتوں نے ہی کہا تھا اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ قتل و غارت کریں گے، لڑیں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، مگر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے پابند کر دیا کہ میری عبادت کے لیے پہلے آنے والے جو لوگ ہیں تم نے دروازوں پر بیٹھ کر ان کے اس رجسٹر میں نام لکھنے۔ قیامت کے دن جب میں عدالت لگاؤں گا، فیصلے کا وقت ہوگا، یہ رجسٹر وہاں پر کھلیں گے، تم یہ رجسٹر لے کر آؤ گے، تم بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ یہ والے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے میری محبت کی خاطر جمعے کی ادائیگی کے لیے دنیا داری کو، کام کاج کو، سب کو چھوڑ کے یہ پہلے میرے گھر میں حاضر ہوتے تھے۔ یکتبون الاول فالاول، تو فرشتے اس میں لکھتے ہیں پہلے پہلے آنے والے کون کون لوگ ہیں، اور مسلسل یہ لکھتے رہتے۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام یعنی خطبہ دینے والا آ جاتا ہے اور اپنے منبر پر تشریف فرما ہوتا ہے، تَوَوُّ الصُّفُفَ، پھر یہ اپنے صحیفوں کو، رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں۔ خطیب آ گیا ہے، منبر پر پہنچ گیا ہے، اب فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ بھی رجسٹر بند کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی جاتے نہیں ہیں، وہیں موجود ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جس مجلس کے اندر پہلے آنے والے لوگوں کے نام بھی لکھے گئے ہوں اور وہ اللہ کے فرشتے بھی اس ذکر کی محفل کے اندر موجود ہوں، جس محفل میں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوں، تو وہاں بیٹھنے والے لوگ مقدس ہوں گے کہ نہیں؟ خوش نصیب ہوں گے کہ نہیں؟ اور پھر ان محافل پر، ان مجالس پر اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں؟ جو پہلے آنے والے لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کے بعد دیگرے جو ثواب کا ذکر کیا، فرمایا جو پہلے پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ قربان کرنے کا یا صدقہ کرنے کا ثواب، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ قربانی کے سیزن میں اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک اونٹ 1 لاکھ سے اوپر ہی ہوتا ہے تقریباً، تو کون بندہ جو ایک اونٹ ہر جمعے اللہ کے راستے میں قربان کرے، ہر جمعے؟ مگر کیسے؟ مسجد میں ابھی کوئی بھی نہیں آیا، یہ بندہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا، وہ جمعے سے پہلے کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، چاہے وہ 10 بجے کا ہو، 11 کا ہو، 12 کا ہو، 12:30 کا ہو، مطلب لوگوں کے پہنچنے سے یہ پہلے پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد جو آئے گا یہ پہلا ٹائم ہے، ایک ٹائم گھنٹوں پر بھی ہو سکتا ہے اور منٹ پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد جو دوسرے درجے میں لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب۔ تو گائے بھی آپ کو پتا اچھے ریٹوں کے اندر، لاکھ کے اندر بھی ہیں اور اس سے اوپر بھی ہیں۔ تو کون خوش نصیب جو ہر جمعے کے دن اللہ کے راستے میں ایک گائے یا بیل کو قربان کرے اور ڈھیر اجر و ثواب کمائے۔ پھر تیسرے طبقے کے اندر آنے والے لوگ جن کے لیے ایک بکری کا جو ثواب ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے تو یہ جانور ہلکے والے تو نہیں ہوں گے نا، اچھی نسل کے ہوں گے نا، مہنگے والے ہوں گے نا۔ اللہ کی پسند کیسی ہو سکتی ہے؟ ہم میں کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد جو پھر آتے اس کے لیے اب درجہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایک مرغی، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر بالکل جو اب ٹائم ختم ہو رہا تھا کہ اب خطیب منبر کی طرف آنے ہی والا ہو اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا تو اس کے لیے ایک انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ اب جب خطیب منبر پہ آ گیا تو یہ جو ثواب لکھا جا رہا تھا اب یہ رجسٹر بند ہو گئے۔ اب تھوڑا سا یہاں رک کر سوچئے، اس وقت سے پہلے یعنی اذان ہونے سے پہلے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے یہ رجسٹر کھلے تھے اور نام لکھے جا رہے تھے۔ قیامت کے دن یہ رجسٹر کھلیں گے اور بتایا جائے گا یہ بندہ اس نام والا جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے آیا تھا اور اس کے لیے یہ اجر و ثواب۔ تو جتنے بھی لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب اذان ہو گئی، خطیب منبر پہ پہنچ گیا، وہ رجسٹر تو بند ہو گئے، اب جو مسجد میں آ رہے ہیں کیا خیال ہے ان کا نام اس رجسٹر میں لکھا گیا؟ اس رجسٹر میں نہیں لکھا گیا، اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ آج ہی کو بندہ اعلان کر دے کہ جمعے کے بعد مسجد کے باہر قرہ اندازی ہوگی، انعام نکلے گا۔ جو یہاں مسجد میں موجود ہیں وہ تو موجود ہی ہیں، بہت سارے لوگ فوراً اپنے دوست رشتہ داروں کو فون کر دیں گے، قرہ اندازی ہو رہی ہے، تم بھی پہنچ جاؤ، شاید تمہارا انعام نکل آئے۔ حالانکہ دنیا کے انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو انعام اللہ کی طرف سے ملنا ہے اس کی کسی بندے کو چاہت نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر شوق اور جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس انعام کے حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، تاکہ ہمارا نام اس میں لکھ دیا جائے، مگر وہ لکھا جائے گا اذان سے جو بندہ پہلے آئے گا، جو اذان سے پہلے آئے گا اس کا نام اس رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے لیے وہ رجسٹر کھول کر فرشتے یہ کہیں کہ اللہ یہ تیرے بندے پہلے آنے والے تھے اور ان کے لیے یہ درجات کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جب اس کا بدلہ دے گا، اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ تو کیا کبھی ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ ہم اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنے والے بن جائیں؟ اور کتنے سارے لوگ ہیں ان کی مسلسل یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب کہیں اذان سننے میں آئے گی 1 بجے گا تو ہی مسجد میں آنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں پہلے پہنچ کر نوافل ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ جمعے سے پہلے جب آپ پہنچ گئے تو آپ یہاں فارغ نہ بیٹھیں، توجہ ہے سب کی، مسجد میں جو لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں فارغ نہ بیٹھیں بلکہ وہ نوافل پڑھیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ وہ لوگ جو پہلے پہنچ چکے ہیں وہ بیٹھ کر اپنے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم جو پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم حال احوال کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کے اندر مسجد میں مصروف ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم پہلے آ گئے، اب ہمارا ٹائم ہی نہیں گزر رہا. اب ہمارا ٹائم کیسے گزر رہا مسجد کے اندر؟ اللہ کے بندو، آپ اللہ کے مہمان ہو اللہ کے گھر میں. یہ جمعے کا دن ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹائم عبادت کے اندر گزرے. اور جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. آپ دعا کر لو، شاید وہ قبولیت کا ٹائم ہو اور آپ کی دعا رنگ لے آئے. تو جمعے کے دن کی ایک ایک گھڑی اس کو قیمتی سمجھیے. مزید کچھ اہم باتیں اگلے جمعے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اصلاح کرنے اور جمعے کے دن پہلے آنے، پہلے پہنچنے اور آگے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.